میرا سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا شیطان بھی انسان سے نیکی کرواتا ہے؟ اگر کرواتا ہے تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نیکی شیطان نے انسان سے کروائی ہے؟ شیطان بعض اوقات وہ نیکی کروا لیتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کی شرارت داخل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت ہے، اس طرح کے ایک بار وہ نماز فجر کے لیے شیطان نے آپ کو جگایا کہ اٹھیے جماعت سے نماز پڑھ لیجیے۔ آپ جا کے پوچھا کون؟ تو وہ جگانے والے نے کہا کہ میں شیطان۔ وہ تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے، تو نے نماز کے لیے اٹھانا کب سے شروع کر دیا ہے؟ تو بولا وہ تو آپ ہے نا، کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی اگر جماعت نکل گئی اور یا نماز قضا ہو گئی تو اتنا رونا دھونا مچائیں گے اور اتنی توبہ اور استغفار کریں گے کہ آپ کو ایک نماز کے بدلے نہ جانے کتنی نمازوں کا ثواب مل جائے، اور آپ کے لیے کیا کیا مطلب ہے کہ آپ کے رتبے بلند ہو جائیں، اس لیے میں آپ کو کیسے سونے دوں، اس لیے ایک نماز پڑھ لیں آپ بس۔ تو یہ شیطان نیکی کروا کر بھی بعض اوقات پھنسا دیتا ہے، بعضوں کو نیکی کروا کے ریا میں مبتلا کرتا ہے۔ بعض اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، بہت نیک کام کر رہا ہوں، واقعی وہ کام نیک ہوتا ہے، لیکن اس میں ریا میں وہ اس کو مبتلا کر کے رکھتا ہے، پھنسا کے رکھتا ہے، اور اس کو علم نہیں ہوتا کہ میں یہ ریا کر رہا ہوں۔ یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام بظاہر نیک ہوتا ہے، لیکن دوسرے کی حق تلفی بھی ہو رہی ہوتی ہے، دل آزاری بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ کر نیک رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی تلاوت کرے، قریب بندہ سویا ہوا ہے، وہ زور زور سے تلاوت کرے، اس کی بار بار آنکھ کھلتی ہے، وہ بیچارہ ریکویسٹ بھی کرتا ہے، قرآن کریم پڑھنے سے روکتا ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ گناہ گار ہو رہا ہے تلاوت کرنے والا، اس کو سونے دے یار، کہیں اور جا کر تلاوت کر۔ اس طرح زور زور سے نعت شریف پڑھ رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں یہ نعت خوانیاں ہوتی ہے نا، آدھی رات تک ایکو ساؤنڈ پہ لگے ہوتے ہیں، اور گھر میں لوگ جو ہے وہ پریشان، بچے چونک چونک کے جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس گھر کے دو چار آدمی آپ کے ساتھ ہوں محلے کے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ایک دن کا بچہ بھی تائید میں کہ ایکو ساؤنڈ چلاؤ، اور 100 سال کی بڑھیا بھی تائید میں کہ چلاؤ، ہارٹ کا مریض بھی تائید میں کہ آپ چلاؤ، جو بڑی مشکل سے بیچارہ وہ نیند کی گولیاں کھا کے آنکھیں میچ کر پڑا ہے، اب وہ اس کے کان پھاڑ آواز آ رہی ہے، اور اگر کوئی بیچارہ روکے تو بولے یہ وہ ہے، یہ ہے، اس طرح یہ نعتوں سے روکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نعت اور تلاوت سے بھی ہماری آواز سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ لبیک پڑھنے کے تعلق سے بھی لبیک بلند آواز سے مرد کے لیے پڑھنا، احرام والے کے لیے یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ کسی نمازی کو، کسی تلاوت کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو یا سونے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ تو اس لیے شیطان جو ہے اس سے کام ہم سے کرواتا ہے، جس کو ہم نیک کام سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ جیسے ابھی جشن ولادت کے دنوں میں بھی بعض لوگ بڑے بڑے مائک لگاتے ہیں ہمارے یہاں، وہ کسی کے گھر کی طرف اس کا رخ ہو، بیچارے وہ سو نہ پائیں، کوئی اگر کچھ بولے تو لڑائی کریں۔ تو ہم جشن ولادت مناتے ہیں اور منائیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کہ سب شریعت کے دائرے میں کرنا ہے۔ ہمارے کسی بھی نیک کام سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بس تکلیف نہ ہو، یہ ضرور خیال رکھنا ہے۔ تو شیطان ہم سے ایسے کام کروا رہا ہوتا ہے، ایسے بہت سارے کاموں کی مثال لی جا سکتی ہے کہ جس سے مطلب ایک بندہ نیک کام سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ گناہ میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ قربانی کی کھالیں جمع کرنا نیک کام ہے، لیکن اب خون والے کپڑوں سے نماز پڑھنا یہ نیک کام تھوڑی ہے۔ یہ ویلفیئر جو بارش کی جو جیسے خدمت ہو رہی ہے نیک کام ہے، لیکن اس کی وجہ سے کپڑے، گٹر کا پانی اگر کھڑا ہوا اس میں گھس گئے اور پھر کوئی نماز کے لیے اس کو پاک نہیں کیا، کپڑے پاک نہیں پہنے، بدن پاک نہیں کیا، یا یہ کرتے کرتے پانی میں اتنا چلتے رہے اور پتا بھی یہ سب کچھ
لیکن نماز قضا کر دی بھائی، مصروفیت تھی، کھانا بانٹ رہا تھا میں ویلفیئر میں، تو یہ تھوڑی کوئی ثواب کا کام ہے. یا پانی میں آپ ویلفیئر، جیسے دعوت اسلامی کی ویلفیئر والوں کو سمجھو مدنی پھول میں دے رہا ہوں کہ آپ پانی میں چل رہے ہیں، اب آپ نے آدھی رانے کھول دی ہیں کپڑے بچانے کے لیے، آدھے ننگے ہو کر چل رہے ہیں، کوئی ایسا کرتا ہو تو ظاہر یہ تو صحیح نہیں ہے نا. ہاں جب تک ایک حصہ ستر کا پانی میں چھپا ہوا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑ رہی، تب تک صحیح ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور گھٹنے بھی آپ کے نظر آ رہے ہیں پانی کے باہر لوگوں کو، تب تو آپ گناہ گار ہیں. آپ جا رہے ہیں نیک کام کرنے کے لیے کہ کسی بارش زدہ کو میں یہ کھانا دیا ہوں، یہ کھانا دینا یہ اچھا کام تھا، لیکن یہ کیا آپ نے کر دیا. تو اب تو پانی جو ہے نا یہ کئی جگہ تو یہ مطلب اب گٹروں نے بھی اپنا قبضہ جمایا ہوگا، تو بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے. اپنے شاپر میں کپڑے بھی رکھیں اور ایسا انتظام ہو کہ نماز کا کہ آپ مطلب اسی وقت دینے جائیں کہ کوئی بیچ میں نماز نہیں آنی چاہیے. اب بیچ دریا میں پانی کے ذخیرے میں گھرے ہوئے آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور گئے بھی جان بوجھ کر ہیں، پتہ ہے کہ ابھی عصر تو پڑی ہے، مغرب ہونے والی ہے، اور آپ ہرو بھرو جا رہے ہیں 2 میل پانی میں جا کر قوم کی دکھیاری امت کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے خدمت کرنا، لیکن نماز پڑھنا یہ بھی تو اچھی بات ہے نا، اور یہ فرض ہے نا. تو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. ہر نیک کام اپنے اصول کے مطابق کرنا ہے کہ ذرا بھی اس میں کوئی سی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارا کوئی فرض چھوٹے، واجب چھوٹے، ہمارے کپڑے ناپاک ہوں، ہمارا بدن ناپاک ہو جائے اور ہم نماز سے محروم رہ جائیں، یا ہم ایسے مصروف ہو جائیں کہ ہم نماز قضا کر دیں کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں. نہیں بھائی، نماز فرض ہے. روز محشر کہ جہاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، جہاں گلان دینے والا دن ہے محشر کا دن، قیامت کا دن، سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی. جس کی نماز درست ہوگی اس کے باقی اعمال بھی درست، اور جس کی نماز ہی بگڑی اس کے باقی اعمال بدرجائے اولا خراب ہوں گے. تو اس لیے مطلب ہر کام کو اپنے انداز پر اور عین شریعت کے دائرے میں رہ کر 100% اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق بجا لانا ہے جب بھی نیکی ہے. ورنہ تو پھر دیکھ لیں آپ، کسی کا جیب کاٹ کر آپ بولے میں جیب کاٹ لوں اور غریب ضرورت مند اس کو دے آؤں، تو ہے بڑا مالدار، اس کو بہت مال ہے، تو جیب کاٹنے کی اجازت تھوڑی ملے گی. غریب کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے آپ دعا کر دیں، دعا کرنا بھی تو مدد ہے نا. جیب کاٹ کر ہی مدد کرنا، ڈکیتی مار کر کہ میں غریبوں کو بانٹوں گا، مالدار کیا ڈکیتی مار کے آ گئے، کسی کا مال چرا لیا، بولا میں غریبوں کی خدمت کروں گا، دکھیاری امت کی خدمت کروں گا. تو نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ وہ ہم نیکیاں کریں اس کا بھی وہ محتاج نہیں ہے. تو ہم نے جو بھی کرنا ہے، تمام میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ کان کھول کر سن لیں کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے یہ 100% اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرنا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے. ذرا بھی شریعت کی حد ہم نے توڑی تو وہ نیکی پھر نیکی کیسے رہے گی، وہ ثواب کیسے ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.